دی شاوشینک ریڈمپشن یہ صرف قید خانے کی کہانی نہیں، یہ ہے آزادی کی پیاس، ناقابل شکست ارادے اور انسانی روح کی عظمت کی داستان۔ یہ کہانی ہے اینڈی ڈوفرین کی، ایک خاموش بینکر کی جس کی زندگی کا خوفناک امتحان شاشے کی دیواروں کے پیچھے شروع ہوا۔ رات کا وقت ہے، گولیاں اور 2 لاشیں۔ اینڈی ڈوفرین پر الزام لگا کہ اس نے اپنی بیوی اور اس کے عاشق کا سرد مہری سے قتل کر دیا۔ کٹہرے میں اینڈی کا غیر جذباتی رویہ ہی اس کا سب سے بڑا مجرم بن گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ بے گناہ ہے، مگر قانون نے اپنا فیصلہ سنا دیا، 2 عمر قید کی سزائیں۔ یہ وہ سزا تھی جو موت سے بھی بدتر تھی، شاشک اسٹیٹ پریزن میں ساری عمر قید۔ شاشک یہ جہنم کا دروازہ تھا۔ پہلی رات نئے قیدیوں کی دہشت سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ سب ٹوٹ گئے، مگر اینڈی وہ خاموش اور سخت رہا، جیسے وہ اس جگہ سے بالکل لا تعلق ہو۔ اسی خاموشی نے قیدیوں میں سب سے اہم شخص ریڈ کی توجہ کھینچ لی۔ ریڈ جیل کا وہ شخص جو ہر چیز دستیاب کر سکتا تھا، جیسے چلتا پھرتا سیئرز اینڈ رابک کا اسٹور۔ اینڈی نے ریڈ سے صرف ایک چیز مانگی، ایک چھوٹا پتھر توڑنے والا ہتھوڑا۔ ریڈ ہنسا۔ اس نے سوچا کہ اس سے دیوار توڑنے میں تو صدیاں لگ جائیں گی، مگر اینڈی کا ارادہ کچھ اور تھا۔ شاشک میں خطرہ صرف گارڈز نہیں تھے، ایک خوفناک گینگ تھا، سسٹرز، جو کمزور قیدیوں کی زندگیاں عذاب بنا دیتا تھا۔ بگز ان کا لیڈر تھا۔ اینڈی کو ان سے لڑنا پڑا، اسے وحشیانہ طور پر مارا جاتا، پیٹا جاتا، مگر ہر بار زخمی ہو کر بھی وہ ہار نہیں مانتا۔ وہ کئی سال اس ظلم کو سہتا رہا، مگر اس کا فولادی ارادہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ پھر آیا 1949 کا سال۔ جیل کی چھت کی مرمت کا کام ملا۔ اس لمحے اینڈی کا بینکر والا ذہن کام آیا۔ اس نے ایک ظالم گارڈ کیپٹن ہیڈلی کو ٹیکس بیچنے کی ایسی چال بتائی کہ گارڈ حیران رہ گیا، بدلے میں صرف اپنے ساتھیوں کے لیے ٹھنڈی یخ بستہ بیئر۔ جیل کی چھت پر دھوپ میں بیٹھ کر ان قیدیوں نے آزادی کا ذائقہ چکھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ اس دن اینڈی نے ثابت کر دیا کہ علم اور سکون شاشک کی طاقت سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ وارڈن نورٹن، بائبل پڑھنے والا مکار اور فرعون نما انسان، وہ جان گیا تھا کہ اینڈی اس کے لیے سونے کی کان ہے۔ نورٹن نے ایک کروڑوں کی کالی کمائی کا اسکینڈل شروع کر رکھا تھا۔ اینڈی نے اپنی بینکر کی مہارت سے وارڈن کے سارے کالے پیسے کو رینڈل اسٹیفنز نام کے ایک فرضی شخص کے نام سے چھپا دیا۔ اینڈی باہر کی دنیا میں ایماندار تھا، مگر جیل میں وہ ایک پکا چور بن گیا۔ اس نے وارڈن کو لاکھوں کما کر دیے، بدلے میں اس نے صرف ایک چیز مانگی، جیل لائبریری۔ اس نے ایک گودام کو نیو انگلینڈ کی بہترین لائبریری بنا دیا اور قیدیوں میں علم کی شمع روشن کی۔ ایک نوجوان قیدی ٹامی ولیمز آیا۔ اینڈی نے اسے پڑھائی میں مدد کی۔ ٹامی نے ایک ایسا خوفناک راز اگل دیا کہ اسے اصل قاتل کا پتہ تھا، وہ قاتل جو اینڈی کی بیوی کو مار چکا تھا۔ اینڈی خوشی سے نورٹن کے پاس بھاگا، مگر نورٹن ایک شیطان تھا، وہ اپنے کالے پیسے کے محافظ کو آزاد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ٹامی کو گولی مروا دی اور اینڈی کو دھمکی دی کہ اگر وہ زبان کھولے گا تو اس کی لائبریری چھین لی جائے گی۔ اینڈی نے جان لیا تھا کہ نورٹن اسے کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ 40 سال، یہ وہ مدت تھی جو ریڈ نے جیل میں گزاری، مگر اینڈی نے 20 سال تک ایک ہی منصوبے پر کام کیا۔ وہ راک ہیمر جس کا مذاق اڑایا گیا تھا، اس نے پتھر کی دیوار کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ ہر رات تھوڑا تھوڑا اس نے پتھر کو مٹی میں چھپایا، اور پھر ایک طوفانی رات، ایک زبردست فیصلہ۔ اینڈی نے ایک ماڈل پوسٹر کے پیچھے سے سرنگ میں چھلانگ لگائی۔ 200 گز لمبی گندی بدبودار نالیوں میں سے رینگتا ہوا وہ جیل کی دیوار کے دوسری طرف نکلا۔ بارش کے پانی میں نہا کر باہر نکلا تو وہ تھا آزادی کا مجسمہ۔ صبح ہوئی اور سیل خالی تھا۔ وارڈن کی دنیا ہل گئی۔
اینڈے نے باہر آ کر رینڈل اسٹیفن کے نام پر جمع کیا گیا تمام پیسہ نکالا اور نارٹن کے سارے جرم کا ثبوت پولیس کو بھیج دیا۔ وارڈن نارٹن نے ذلت سے بچنے کے لیے خود کو گولی مار لی۔ ریڈ، جو اب ایک بوڑھا قیدی تھا، آخرکار رہا ہو گیا۔ وہ باہر کی دنیا میں خود کو کھویا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اسے اینڈے کی وہ بات یاد آئی، وہ پتھر۔ اس پتھر کو کھودا اور وہاں اینڈے کا ہاتھ ملا۔ ہاتھ کا پیغام: یاد رکھو ریڈ، امید ایک اچھی چیز ہے، شاید سب سے اچھی، اور کوئی اچھی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ریڈ نے قوانین کی پرواہ نہ کی اور سمندر کے ساحل کی طرف، میکسیکو کی طرف نکل پڑا، اور وہاں سمندر اور آسمان کے ملن کی جگہ پر دو پرانے دوست ملے۔ قید خانے کی خوفناک دیواریں بھی ٹوٹ گئیں اور زندگی نے انہیں وہ دیا جس کے وہ سب سے زیادہ حقدار تھے: حقیقی آزادی۔